میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. میں نے کیا کہا کہ جب نااہل بستر پر نہ بیٹھ سکے تو رسول کے معین کردہ ممبر پر نااہل کیسے بیٹھے گا؟ بھائی یہی تو پالیسی تھی، اور یہی جملہ حسن ابن علی نے کہا تھا. جب کوئی بیٹھا تھا تو حسن ابن علی نے کہا کہ یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اس ممبر سے تم اتر آؤ. اسی حسن کے بیٹے کا نام ہے قاسم. تیرہ برس کا بچہ، آج قاسم کا ماتم ہے نا، محرم کی 7ویں تاریخ ہے، تو 4 یا 5 جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو. 13 برس کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، 13 برس کی عمری کیا ہوتی ہے؟ جب حسن مجتبی امام حسن علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو قاسم جھولے میں تھے. کہنے لگے ام فروا ذرا میرے بیٹے قاسم کو تو لاؤ. قاسم آئے، سینے پہ لٹا دیے گئے. قاسم کافی دیر تک بچے کو پیار کرتے رہے، پھر اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور اس کے شانے پہ باندھ دیا اور کہا ام فروا اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، اس بچے کی بھی حفاظت کرنا، اور اگر کبھی کوئی کڑا وقت آ جائے اس بچے پر تو کہہ دینا کہ اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لے، اس میں اس کی پرابلم کا، اس کے مسائل کا حل ہوگا. ام فروا بچے کی بھی حفاظت کرتی رہیں. تعویذ ہی بچے کے گلے میں بندھا رہا، بازو پہ، کبھی بازو میں تھا کبھی گلے میں تھا. جب بڑا ہوا تو گلے میں آ گیا. وہ تعویذ رہا یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا. اونو محمد گئے، زینب کے بیٹے. جب اونو محمد جا رہے تھے نا تو بھتیجا اپنے چچا کو دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے اجازت مل جائے. چلے گئے اونو محمد، ان کے لاشیں بھی آ گئے. ابو الفضل عباس کا پہلا بھائی گیا، اس کا لاشا بھی آ گیا. دوسرا بھائی بھی گیا، اس کا بھی لاشا آ گیا. ابھی تیسرا بھائی گیا نہیں تھا. اب سگا بھتیجا ہے حسین کا تو سگا بیٹا ہے حسن کا. کہنے لگا چچا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. حسین نے بچے کو گھور کے دیکھا. جملہ سنو گے؟ کہا قاسم تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے امام کی نشانی ہو نا. قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے امام کی نشانی ہو. بچے کو اجازت نہیں ملی. عباس کے سارے بھائی شہید ہوئے. جب عباس کے بھائی شہید ہو گئے، دیکھو وقت نہیں ہے، واقعاً وقت نہیں ہے. جب عباس کے بھائی شہید ہو گئے، اب اذان مغرب سے متصل ہونے والے ہیں، تو 2 دقیقے محترم مؤذن سے، بس کل 2 دقیقے کا، لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا. ابو الفضل عباس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا محمد ابن عباس، چھوٹا سا بچہ تھا. جب عباس کے بھائی شہید ہو گئے، محمد ابن عباس کو لائے عباس اور کہا مولا اسے جنگ کی اجازت ہو. حسین تڑپ گئے.
رونے لگے. کہا عباس کب تک میں دیکھوں کہ ام البنین کی کمائی اجڑتی رہے؟ لے جاؤ یہ چھوٹا بچہ، لے جاؤ. بہرحال وہ بچہ بھی شہید ہوا. قاسم کو اجازت نہیں ملی. جب قاسم کو اجازت نہیں ملی تو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کے خیمے میں آیا. دل بھرا ہوا ہے، اجازت کا خواہشمند ہے. چچا نے اجازت دینے سے منع کر دیا. ڈبڈبائے ہوا ہے دل. اگر ایسے میں کوئی محبت کرنے والا پوچھ لے تو آدمی پھوٹ کے روتا ہے یا نہیں؟ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کہا بیٹے قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے. کہا میں مت گھبراؤ، میں تمہیں اجازت دلواؤں گی. شہزادی ام فروا نے برقع اڑا، خیمے سے باہر آئی. حسین کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے دور. کہنے لگے عباس تمہاری زندگی میں کوئی بیوی خیمے سے باہر آ گئی. دوڑ کے دیکھو. گئے اور دوڑتے ہوئے واپس آئے کہ فرزند رسول بھاوا جا رہی ہیں، حسن کی بیوہ آئی. کہا حسین میں تمہارے بڑے بھائی کی نشانی ہوں. حسین میں نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگنے آئی ہوں. میرے بچے کو جنگ کی اجازت دے دو. ایک ایک لفظ مقتل میں ہے، میں کیا کروں؟ میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں. میرے بچے کو جنگ کی اجازت دے دو. حسین نے نہ ہاں کہا نہ کہا، سر جھکائے بیٹھے رہے. سر جھکائے بیٹھے رہے. جملہ عرض کروں. اتنے میں بچے کو خیال آیا، آخری جملہ، کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو تعویذ کو نکال کے پڑھنا. خیمے سے باہر نکلا، دوڑتا ہوا سرکنڈوں کی جھاڑی کے پیچھے گیا. وہاں خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے اس کے بیٹے قاسم ابن حسن کے نام. بیٹا ایک دن وہ آئے گا جب زمانہ حسین کا دشمن ہو جائے گا، تو بیٹا تو میری جان ہے، حسین فاطمہ زہرا کی جان ہے. اپنی جان کو فاطمہ زہرا کی جان پہ نثار کر دینا. بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آگے چچا کی گود میں گر گیا. کہا چچا اب تو آپ اجازت دیں گے نا، یہ میرے بابا کا خط پڑھ لیجیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. رَبَّنَا